اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میرا یہ پروگرام قرآن مجید کی بہار نہایت خوبصورتی کے ساتھ میں نے ترتیب دیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ اسے مکمل دیکھیں گے اور یہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے دلوں میں کس طرح کے پھول اگاتا ہے اور یہ ہماری زندگی میں کیا بہار لے کر آتا ہے۔ قرآن مجید کو ماہ رمضان المبارک سے ایک خاص نسبت ہے، اسی لیے اس ماہ مبارک کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اس ماہ میں تراویح کی عبادت سنت موقدہ ہے، جس میں پورا قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی لوگ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کی راتوں میں نوافل، تراویح اور تہجد پڑھیں گے تو ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوستوں، یہی چیز ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت پر ویسے فی حرف 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر اس ماہ میں یہ اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ میں تلاوت میں دل بھی زیادہ لگتا ہے۔ عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ایک پارہ و مشکل پڑھ پاتے ہیں لگ کر، لیکن اس مہینے کے آتے ہی ہمارا دل قرآن مجید کی طرف کھنچا جاتا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں قرآن کریم کی تلاوت کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں جو حفظ کرنا چاہے اسے یاد بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جو حافظ قرآن مجید دہراتے ہیں انہیں بڑی سہولت سے منزل پختہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے ذریعہ اجر بھی ہے اور ذریعہ ہدایت بھی۔ ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی، اسی کی اتباع میں دین اور دنیا کی فلاح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، خدا کی قسم، دنیاوی تکلف اور تسنن، ریا اور نمود نے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ لوگوں، قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، دین میں افراط و تفریط اور کمی زیادتی کے درمیان سنت کا نورانی راستہ ہے۔ لوگوں، اس نورانی راستے پر صبر اور استقامت کے ساتھ جمے رہو، خدا تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا۔ یاد رکھو، قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والے پہلے بھی بہت تھوڑے تھے اور آئندہ بھی بہت تھوڑے ہوں گے۔ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے یہ لوگ دنیا پرست اور عیش پرست نہیں ہوتے اور نہ ہی بدعت اور رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ حضرات قرآن و سنت کی پیروی اور اتباع پر قائم و دائم رہیں گے اور اسی پر مریں گے۔ مشہور بزرگ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمان صرف اس شخص کو سیدھے راستے اور صراط مستقیم پر خیال کرتے تھے جو قرآن و سنت پر کاربند ہوتا تھا اور اس کی اتباع اور پیروی کی پابندی کرتا تھا۔ سنن الدارمی کتاب میں یہ تحریر ہے۔ مشہور تابعی قاضی القضاء شریح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی تمہارے عقل اور قیاس اور منطقی سوچ و فکر سے کہیں افضل اور بہتر ہے۔ قرآن و سنت کی پیروی کا ہی اہتمام کرو اور بدعات و خواہشات کی پیروی سے بچو۔ یاد رکھو، جب تک قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی کا اہتمام اور التزام رکھو گے تو سیدھے راستے پر قائم رہو گے، ورنہ گم کردہ راہ ہو جاؤ گے۔ یہ بھی سنن دارمی میں تحریر ہے۔ حضرت عباد بن عباد شامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لوگوں،
قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی کرو، قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لو۔ قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائد اور امام تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قائد و رہنما تھے، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قائد اور رہبر و رہنما ہیں۔ فتنوں کے زمانے میں بعض لوگ قرآن و سنت کی پیروی ترک کر کے خواہشات اور بدعات کی پیروی کرنے لگیں گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، مگر تم نے اس قرآن و سنت والی پرنور شاہراہ اور سیدھے راستے کو ترک نہیں کرنا، اسی پر صبر و استقامت کے ساتھ جمے رہنا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاؤ۔ اسی طرح تلاوت قرآن حکیم کے بعد دعا ضرور کریں۔ عربی زبان کی دعائیں نہ آتی ہوں تو اپنی زبان میں دعا مانگ لیں، کہیں الہی میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں، عمل کروں۔ اے اللہ مجھے اس کی سمجھ عطا فرما، مجھے اس کے مفہوم اور معانی کی معرفت بخشش اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا فرما، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر کاربند رہوں، میں اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں۔ غرض قرآن حکیم سے بڑھ کر کوئی علم نہیں، اسے دستور زندگی بنائیے تو اس سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں، اگر اس کے حقائق کھولیں تو اس سے بہتر حکمتیں نہیں، اور اگر اس کی کیفیات اپنے اوپر طاری کریں تو اس سے بڑھ کر سکون قلب کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اسے ہماری دین اور دنیا دونوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے، تقسیم کرنے اور اس راہ پر چلانے کا ذریعہ بنائے، اور اس قرآن مجید کی شفاعت بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے، یا یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس مہینے اس رحمت کا نزول ہوا۔ ہمیں اس ماہ مبارک اور اس کتاب حکمت کی تمام برکتیں، رحمتیں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔